السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیر بشیر راجہ اور NA57 کرور کے حلقہ سے ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی جناب راجہ رضوان صاحب جنہوں نے حالیہ اسکالرشپ حاصل کی ہے PhD کے لیے. ہم ان کے گھر موجود ہیں اور ان کا انٹرویو لیں گے اسی سلسلے میں. ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کرور جیسے علاقے سے ایک لڑکا جو وہاں کے سرکاری اسکولوں سے پڑھا اور پھر اس نے وہاں سے پنڈی کا رخ کیا اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنی ہائر اسٹڈیز مکمل کی. تو اس سلسلے میں جو بھی ان کی اسٹرگل ہوئی ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں رضوان بھائی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سفر انہوں نے کس طرح اور کیسے طے کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضوان بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف سے اور NA57 کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی جو نہ صرف آپ کے والدین کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک باعث فخر ہے. اور اس کامیابی پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ خیر مبارک. اور کامیابی چونکہ اگر ایک دم مل جائے تو وہ اتنا خوشی نہیں دیتی, لیکن چونکہ یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے جو گاؤں سے شروع ہوئی, شہر ہوتے ہوتے تقریباً آدھا پاکستان گھوم کے اب انشاءاللہ اسپین جا کے, جو کہ میرا PhD کا ایک خواب تھا شروع سے کہ PhD کروں میں, اور وہ انشاءاللہ پورا ہونے کو جا رہا ہے. رضوان بھائی, کوئی بھی انسان بڑا خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کے راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا یا آپ نے یہ جو سفر ہے وہ ایزیلی اچیو کر لیا؟ جی بالکل. چونکہ جب ہم گاؤں سے نکلے, جب میں نے 6ٹھی کلاس پاس کی تو مجھے یاد ہے وہ دن آج بھی جامعہ اسکول کا, جب پہلے دن میرے ٹیچرز نے مجھے ریڈنگ کے لیے کھڑا کیا. تو چونکہ ہماری اردو اور ہماری انگلش میں وہ لہجہ اور اس طرح کی پختگی نہیں ہوتی دیہاتی علاقوں میں, تو جب میں پہلے دن کھڑا ہوا تو میرے ساتھی اسٹوڈنٹ جو بھی کلاس میں بیٹھے تھے وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ ہنس رہے تھے, لیکن جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ آپ جاری رکھیں, جیسا بھی پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں. تو تقریباً 1 سال بعد جب 3000 لوگ گراؤنڈ میں موجود تھے اور مجھے پوزیشن ملی جامعہ اسکول کے گراؤنڈ میں, چونکہ اس وقت تقریبات ساری باہر ہوا کرتی تھیں گراؤنڈ میں, تو جب میرا نام بلایا گیا تو میری ٹانگیں بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی, کیونکہ میں نے کبھی اتنا بڑا مجمع اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اور ان کے سامنے اسٹیج پہ جانا اور انعام لینا, تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور چلتا رہا اور پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا اللہ کے فضل سے. تو اسی طرح رستے میں بہت ساری مشکلات اس سلسلے میں آئیں, چونکہ ہم ایک متوسط طبقے سے تعلق ہے ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں. ابو ہمارے جو تھے وہ سرکاری ملازم تھے, تو انہوں نے ہمارے لیے اپنی راتیں بھی قربان کی اور دن بھی قربان کیے, ہمیں اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت دی. اور یہ آج انہی کی محنت کا اور انہی کے لقمہ حلال کا یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے کہ آج وہ پے آف ہو رہا ہے. جی زبردست. رضوان بھائی, آپ کی باتوں سے تو ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ اسی طرح کی اچیومنٹ جاری رکھیں گے. تو رضوان بھائی, آپ یہاں پہ جو گاؤں میں لوگ ہیں اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, جیسا کہ کرور کے ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کافی ساری جو ہے نا وہ ابھی بھی جو ہے وہاں پہ جو مقامی طور پر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہائر اسٹڈی کرنا بہت مشکل ہے. تو اس سلسلے میں آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی بالکل. ایک تو مسئلہ چونکہ ہمارے علاقوں میں اسکول کے حوالے سے تو مسائل ہیں ہی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرائمری اسکول سے جیسے بچہ نکلتا ہے تو ایلیمنٹری اور ہائی اسکول تھوڑے ڈسٹینس پہ ہو جاتے ہیں. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے بچوں کو آنے جانے میں مشکلات ہیں, اور ہر بچے کا والد یا والدہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو الگ سے گاڑی مہیا کر سکیں. ایک تو یہ ایشو ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ ناکافی وسائل ہیں, لوگوں کے مالی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں. چونکہ ہمارے ہاں کالج تو ناپید ہے, اور اگر ایک آدھ کوئی ہے بھی پرائیویٹ تو وہ
میں نے جیسے کافی جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ وہ پڑھائی نہیں کر رہے بلکہ وہ دھندا کر رہے ہیں، وہ بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، ان سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے شب و روز کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اشد ضرورت اس چیز کی ہے کہ میٹرک کے بعد جو بچے ہیں یا بچیاں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے اور انہیں علاقے میں کوئی ایسا ماحول، کوئی پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ اپنی توانائیاں اس طرف جو ہے لگا سکیں اور ایک اچھے شہر۔ سرکاری اسکولوں سے پڑھا اور پھر اس نے وہاں سے پنڈی کا رخ کیا اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنی ہائر اسٹڈیز مکمل کی، تو اس سلسلے میں جو بھی ان کی اسٹرگل ہوئی ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں رضوان بھائی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سفر انہوں نے کس طرح اور کیسے طے کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رضوان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف سے اور NA57 کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی جو نہ صرف آپ کے والدین کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک باعث فخر ہے، اور اس کامیابی پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، خیر مبارک۔ اور کامیابی چونکہ اگر ایک دم مل جائے تو وہ اتنا خوشی نہیں دیتی، لیکن چونکہ یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے جو گاؤں سے شروع میں اور وہ انشاءاللہ پورا ہونے کو جا رہا ہے۔ رضوان بھائی، کوئی بھی انسان بڑا خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کے راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا یا آپ نے یہ جو سفر ہے وہ ایزیلی اچیو کر لیا؟ جی بالکل، چونکہ جب ہم گاؤں سے نکلے، جب میں نے 6ٹھی کلاس پاس کی تو مجھے یاد ہے وہ دن آج بھی جامعہ اسکول کا، جب پہلے دن میرے ٹیچرز نے مجھے ریڈنگ کے لیے کھڑا کیا، تو چونکہ ہماری اردو اور ہماری انگلش میں وہ لہجہ اور اس طرح کی پختگی نہیں ہوتی دیہاتی علاقوں میں، تو جب میں پہلے دن کھڑا ہوا تو میرے ساتھی اسٹوڈنٹ جو بھی کلاس میں بیٹھے تھے وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ ہنس رہے تھے، لیکن جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ آپ جاری رکھیں، جیسا بھی پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں۔ تو جب میرا نام بلایا گیا تو میری ٹانگیں بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اتنا بڑا مجمع اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور ان کے سامنے اسٹیج پہ جانا اور انعام لینا، تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور چلتا رہا اور پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ قربان کیے، ہمیں اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت دی، اور یہ آج انہی کی محنت کا اور انہی کے لقمہ حلال کا یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے کہ آج وہ پے آف ہو رہا ہے۔ جی زبردست رضوان بھائی، آپ کی باتوں سے تو ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ اسی طرح کی اچیومنٹ جاری رکھیں گے۔ تو رضوان بھائی، آپ یہاں پہ جو گاؤں میں لوگ ہیں اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، جیسا کہ کرور کے ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کافی ساری جو ہے نا وہ ابھی بھی جو ہے وہاں پہ جو مقامی طور پر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہائر اسٹڈی کرنا بہت مشکل ہے، تو اس سلسلے میں آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی بالکل، ایک تو مسئلہ چونکہ ہمارے علاقوں میں اسکول کے حوالے سے تو مسائل ہیں ہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرائمری اسکول سے جیسے بچہ نکلتا ہے تو ایلیمنٹری اور ہائی اسکول تھوڑے ڈسٹینس پہ ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کو آنے جانے میں مشکلات ہیں، اور ہر بچے کا والد یا والدہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو الگ سے گاڑی مہیا کر سکیں۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ ناکافی وسائل ہیں، لوگوں کے مالی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں، چونکہ ہمارے ہاں کالج تو ناپید ہے، اور اگر ایک بچیاں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے اور انہیں علاقے میں کوئی ایسا ماحول، کوئی پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ اپنی توانائیاں اس طرف جو ہے لگا سکیں اور ایک اچھے شہری ہونے کا اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ ان کے والدین کو ان پہ کل فخر اور وہ ان کی مشکلات کو کم کرنے میں مدد کر سکیں۔
رضوان بھائی، جس طرح کہ آپ نے اسٹڈی کی ہے اور جس طرح کہ اسٹرگل کی ہے، تو اس دوران میں آپ کو کوئی ایسے ٹیچر جو آپ کے اسکول ٹائم کے آپ کو یاد ہوں کہ جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا اور آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کی آپ کو ایسی شاباش دی ہو جس سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے؟ ایسے بہت سارے استاد ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو کبھی بلائے نہیں جا سکتے۔ ان میں پہلا نام جو ہے، جامعہ اسکول میں میرے 8ویں کلاس کے استاد ہوتے تھے شفقت صاحب۔ تو وہ جیسا ان کا نام تھا ویسے ہی وہ شفیق انسان تھے، اور انہوں نے ہماری، چونکہ خاص کر کے میری، اس طرح کی بیس بنائی کہ میں اردو صحیح بول نہیں سکتا تھا، انگلش پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے بہترین انداز میں سائنس سے متعارف کروایا کہ سائنس ہوتی کیا ہے۔ اسی طرح جب سلسلہ یہ کالج تک گیا تو کالج میں بھی 2-3 نام ایسے تھے، وہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، صرف ایک بازو اپنا ہلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے ہمیں تھیسس کروایا، یہ اسی تھیسس کا صلہ تھا کہ وہ میرا تھیسس میرے اسپین والے پروفیسر کو پسند آیا اور اس نے مجھے اپنی سپرویژن میں بلا لیا۔ ان کی موٹیویشن سے یہ مقام ملا ہے۔ اچھا رضوان بھائی، تقریباً آپ کی کامیابی میں آلموسٹ دیکھا جائے تو زیادہ تر آپ کے اساتذہ کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، تو آپ اپنی تعلیم کے حوالے سے جو اساتذہ ہیں ان کو اور اپنے آپ کو کس مقام پہ اس وقت دیکھتے ہیں؟ جی، میں تو استاد تو نہیں کہہ سکتے، میں ابھی خود طالب علم ہوں، لیکن چونکہ ایک اسکول میں پڑھا رہا ہوں، تو اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگز جو ہے وہ برائے نام ہیں۔ اس کی ایک روشن مثال یہ ہے کہ آج کل گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا اسکولوں میں درس قرآن کا، اور اس میں عالم یہ ہے کہ ٹیچرز کو 3 دن میں پورا قرآن سکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں ترجمے کے ساتھ۔ اب 3 دن میں کوئی پورا قرآن کیسے سیکھ کے آگے سکھا سکتا ہے، کیسے لے سکتا ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیچرز کو سب سے پہلے 5-6 مہینے کسی ایسی جگہ پہ بھیجیں۔ اگر ان کو انگلش سکھانی ہے تو ان کو 5-6 مہینے کے لیے برٹش کونسل کے حوالے کر دیا جائے سلیکٹڈ ٹیچرز کو، تاکہ وہ اگر اب پیسہ لگا رہے بھی بات بنتی ہے۔ اب ویسٹرن ورلڈ میں کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ جو ملک ہم سے آگے ہیں، بلکہ آگے نہیں بہت آگے ہیں، وہ ہم سے تقریباً 50-60 سال 100 سال آگے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا یہ عالم ہے کہ 10 سے 15 بچوں کے لیے ایک استاد اویلیبل ہے، اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ 200 بچوں 150 بچے کے لیے کئی جگہ ایک استاد ہے۔ پہ سوچنا پڑے گا، نہ کہ جو ہے نا ہم دن رات بس اسی چکر میں رہیں کہ ہمارے اسکولوں میں داخلے پہ، تاکہ ہماری کوالٹی بھی بہتر ہو، نہ کہ صرف ہم کوانٹٹی پہ ہی فوکس کیے رکھیں۔ وہ تو ایشو اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، مگر ان ایشوز کے باوجود ایک طالب علم جیسا کہ آپ ہمارے سامنے ایک مثال بنے کہ آپ نے ان ایشوز کے ہوتے ہوئے بھی اپنا جو ہے وہ تعلیم میں لوہا منوایا، اور آج الحمدللہ سے آپ نے میڈرڈ اور اسپین یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں اور آپ نے کوالیفائی کیا ہے۔ جو تھیسس آپ نے لکھ کے بھیجے ہیں، یقیناً ایک آپ اکیلے نہیں ہوئے ہوں گے، بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوئے ہوں گے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آگے آئے ہوں گے اور ان کے بھی تھیسس گئے ہوں گے، لیکن ہمارے 1 کروڑ کے رہائشی بچے کے وہاں پہ تھیسس جو ہیں وہ ٹاپ کرنا اور اس کو اسکالرشپ ملنا نہ صرف یہ علاقے کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ بچوں کو کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے وہ ان تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سٹیج پر لے کے جائیں جس پہ آپ موجود ہیں، اور کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلوائیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بن جائے کہ جو مشکلات آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑی ہیں وہ کل ہمارے آنے والے بچوں کو جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑیں۔ جی، سب سے پہلے تو اب یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کر رہا ہے۔ اب جس طرح میرے حالات تھے، مالی حالات تو اپنی جگہ وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں بہت سارے لوگوں کے،
لیکن اب اس میں جو کی فیکٹر آیا وہ یہ آیا کہ چونکہ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے، انہوں نے مجھے ہمیشہ سے شروع سے لے کے ایسے استاد میسر نہیں آتے، یہ میری لک کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مین فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ بہت سی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، مثلاً کہ تو ایسے ایشوز میرے ساتھ بھی رہے، لیکن میں نے ہمیشہ میری نیچر میں جو ہے یہ چیز اللہ نے ڈال دی کہ مجھے لوگوں کو اگنور کرنا بہت اچھے سے شروع سے یہ کرتے ہیں، آپ کے حوصلے پست کرتے ہیں، ان کو اگنور کرنا سیکھیں۔ بالکل ایسے ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کہیں بائک پہ یا گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے آوارہ کتے آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تھوڑی دیر آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں تو جب وہ آپ کو نہیں پکڑ پاتے تو وہ دوسری سائڈ کوئی جا رہا ہو تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے رضوان بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو اپنی ایجوکیشن کا سفر اس وقت تک طے کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ آپ کی والدہ سپورٹیو تھیں یا والد؟ جی بالکل، چونکہ والد صاحب تو ان کا کام تھا بس پیسے کمانا، چونکہ وہ دن رات ہماری جو ہے نا فلاح و بہبود کے لیے صبح نکلتے تھے اور رات کو کئی دفعہ تو دو تین دن تک ان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کب آتے تھے اور کب جاتے تھے، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو گو کہ ان کی بہت قربانی ہے مالی لحاظ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب بہن بھائی جتنا بھی پڑھے ہیں اس میں 90% رول والدہ کا ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی جب تک ہم نے اپنا کام ختم نہ کیا ہو کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا، حالانکہ وہ بالکل ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، لیکن وہ جو کوئی پڑھا لکھا نظر آئے اس سے کچھ لکھوا لیا اور ہمیں بٹھا لیتی تھی کہ یہ لکھو۔ اسی طرح کوئی رشتہ دار آ جائے جو تھوڑا بہت پڑھا ہو کچھ جانتا ہو اس کے پاس بٹھا دیا کہ اسے کچھ باقی ہے کچھ ڈاکومنٹیشن کا، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بات گئی ہوتی ہے آگے تک وہ اتنا، تو امید ہے کہ سپٹمبر مڈ میں یا سپٹمبر اینڈ میں جو ہے نا ہمیں ویزا ایمبیسی گرانٹ کر دے گی، تو وہ جیسے ہی ویزا دے گی تو انشاءاللہ پھر میں رضوان بھائی، چونکہ ہم لوگ بیسیکلی ایک ایسے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ایک دیہاتی ایریا ہے، رورل ایریا ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں جس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو جس طرح سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر آپ کو زندگی میں کبھی ایسا چانس ملتا ہے کہ ایجوکیشن میں آپ کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے تو آپ اپنے علاقے کے لیے سب سے پہلے کیا اقدامات کرنا چاہیں گے؟ میری ذاتی خواہش ہے، کافی عرصے سے ذاتی خواہش ہے کہ کچھ بورڈنگ ٹائپ کیا جائے نا، بورڈنگ ٹائپ، کیونکہ میری جو جاب تھی زیادہ تر میں نے سینٹرلائزڈ 2-3 یو سی پہ مشتمل ایک اچھا سکول بنا دیں، ایک اچھا ہاسٹل اساتذہ کے لیے اور ایک ٹیچرز کے لیے، بچے بھی وہاں پہ رہیں، استاد سکول پہ لگا کے اس کو اچھا کر دیں تو وہ زیادہ آپ کو بینیفیشل ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بچے کے ذہن سے نہیں نکلے گی وہ نہیں سیکھ سکتا، تو ان چیزوں کو سب سے پہلے ہمیں نکالنا ہوگا، اور اس کو نکالنے کے لیے ہمیں اپنے سلیبس کو دوبارہ سے جو اچھے ماہر تعلیم ہیں، جو واقعی میں ماہر تعلیم ہیں، لیول پہ جانا ہوگا اور کچھ ایسا نکالنا ہوگا اپنے سلیبس میں سے، اور کچھ ایسا ڈالنا ہوگا اور کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ایسی لانی ہوں گی کہ ہمارے بچے خوشی سے اسکول آئیں اور وہ کچھ سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایسے ہی چلاتے رہے تو بہت جلد 2-4 سالوں میں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ تنگ آ کے یہ اسکول پرائیویٹائز ہی کر دے، اور بالکل یہ بنی بنائی بلڈنگز جو ہے 2-4-5 سالوں میں ہو سکتا ہے کہ انہی کے اوپر بیکن اور سٹی کے بورڈ آپ کو نظر آئیں۔ تو ابھی وقت ہے، ہمیں کچھ ایسے سٹیپس لینے ہوں گے اگر ہمیں اپنا ایجوکیشن نہیں پاتا۔ لیکن میرے پاس ایک کراچی کے دنوں سے ایک تھا کہ ہم نے ایک اسکیم سوچی تھی کہ ہم اپنی برادری کے جتنے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں۔ ہم نے ایک فارم بھی بنایا تھا لیکن وہ بدقسمتی سے کچھ ہیلتھ ایشوز ایسے آئے کہ وہ اس پہ کام نہیں ہو سکا،
تو اس میں ہمارا ٹاسک یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے ایک سروے کریں، گھر گھر جا کے کر لیں یا سینٹرلائزڈ کوئی پوائنٹ بنا کے اس میں ہم لوگوں میں ڈیزیز جو تھیں وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیماری پائی جا رہی ہے تو وہ کیوں اور کیا پائی جا رہی ہے اور کیوں پائی جا رہی ہے۔ اسی فارم میں ہم نے لوگوں کا ایجوکیشن لیول بھی لینا تھا اور ہمارے پاس میکسیمم لوگوں کی ایجوکیشن لیول بھی ہمارے پاس آ جاتا اور پلس ان کی جو سوشل یا اکنامک ڈیوٹیز ہیں یا ویلیوز ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا۔ تو اگر وہ چیز ہو جاتی تو آج ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے حی علی الفلاح یا جو ایک دو اور آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں تو ان کے پاس شاید جو ابھی تک ڈیٹا اویلیبل ہے اس سے بہت اچھا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا، لیکن وہ بدقسمتی سے کہ کچھ معاملات اور کچھ مسائل ایسے آ گئے کہ وہ کام نہیں ہو سکا، لیکن میرا مستقبل قریب میں ارادہ ہے کہ اس کام کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمیں آسانی ہوگی ایلوکیشن کرنے کی کہ کس سائٹ پہ کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کا مسئلہ زیادہ آ رہا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ میری ذاتی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ کوئی سینٹرلائزڈ پوائنٹ پہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ شروع کر سکتے ہیں اور اس کو پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ جس لیول پہ لے کے جانا چاہیں تو لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو ویکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی بھی دوست خوشی سے اگر جو ہے ایک آدھ دن نکال لے، اگر 10 بندے ہوں تو وہ ایک ایک دن نکالیں تو 10 دن مہینے کے وہ ایک ایک بندہ ایک ایک دن دے کے بھی کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ جو ہے میری خواہش ہے کہ کبھی کام ہو اور انشاءاللہ ہم مل کے کریں تو علاقے میں کچھ بہتری آئے۔ جی یہ تھے راجہ رضوان صاحب، بہت شکریہ رضوان بھائی، باتیں تو بہت سی ہیں، بہت سے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں جب ایک ایسے بندہ کوالیفائڈ انسان کے پاس بیٹھے اور اس کی اتنی زیادہ اچیومنٹس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہو۔ تو چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت لمیٹڈ سا ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے NA57 اس کا مین پرپس بھی یہی ہے کہ ہمارے حلقہ کے اندر جو بھی ہمارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے پبلک کے سامنے لانا ہے اور ان کی اچیومنٹس ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کرنی ہے کہ جو لوگ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ کسی منزل مقصود پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے، ایسے لوگوں کے جو اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور جو اپنے ٹارگٹس کو اتنی ہارڈ شپس کے باوجود وہ اچیو کر چکے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔